اس میں بس ایک نقطہ سمجھ لیں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس مقصد کے لیے گئے، کیوں گئے، سب تاریخی میڈیا کی باتیں ہیں جو صحیح سند سے قرآن اور حدیث میں ثابت ہے۔ وہ ان کی فضائل ہیں کہ وہ صحابی ہیں۔ کسی شخص کا ایک صحابی ہونا ہی کافی ہے اس کے افضل اور اکرم ہونے کے لیے، اور ان کی موت اور یا شہادت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ شہید ہوں گے، تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ان کی شہادت برحق ہے۔ باقی بیچ میں جو باتیں ہیں وہ ساری تاریخی میڈیا کی ہیں، ہمارے لیے متشابہات ہیں۔ صحیح سند سے جو باتیں ہیں ان میں کوئی غبار ہی نہیں، تو یہ متشابہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتا دیا کہ جو لوگ متشابہات کے پیچھے، مشتبہات کے پیچھے لگتے ہیں، مشتبہات کا مطلب جو کلیئر نہیں ہے، جس کے معنی غلط بن رہے ہیں، تو جو لوگ ایسی باتوں کے پیچھے لگتے ہیں وہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، جو کہ فتنہ چاہتے ہیں۔ اصول کیا ہے کہ جو کچھ بھی ان کے بارے میں منفی آپ تک پہنچی ہے بات، آپ کے لیے مشتبہات میں سے ہے، اس کی کوئی ایسی تفسیر نہیں کریں گے آپ جو ان کے بارے میں صحیح سند سے یا قرآن سے ثابت شدہ فضائل کے برعکس جا رہی ہو۔ تو یہ اصول قرآن نے دیا ہے، اللہ کے بارے میں بھی، رسول کے بارے میں، اور دین اسلام کے شاعر کے بارے میں بھی، صحابہ کے بارے میں بھی ہے، حتیٰ کہ عام شخص کے بارے میں بھی ہے کہ اس کی کچھ باتیں کلیئر ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے، اور کچھ ایسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں یا ایسے کرائن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم غلط بدگمانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے ذہن، تو ہمیں کیا حکم دیا؟ بولو سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور اپنے اوپر قیاس کرو کہ اگر میں ہوتا تو یا میں کرتا ایسا غلط کام جسے میں صحیح غلط سمجھتا، اور تو فلاں بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ جب تک دو ٹوک حلال، جیسے فرمایا حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، اس طرح جب تک دو ٹوک حق اور باطل کسی بھی شخص کے بارے میں آپ تک نہ پہنچے، اس وقت تک اس کے حق یا باطل ہونے کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ رہی بات سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حق اور اہل حق پر ہونے کی، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ باقی یہ جتنی باتیں ہیں کوفہ جانے کی، کوفہ کیوں گئے اور اپنی فیملی سمیت گئے، کیا بات تھی، کوئی ایک سند سے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اتنا ثابت ہے کہ اہل کوفہ نے ان کو شہید کیا۔ سب صحابہ، تابعین، سلف صالحین کا یہی موقف تھا، چاہے وہ اہل بیت تھے چاہے کوئی اور تھے، کہ یہ ایک حادثہ تھا بس، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ذریعے، اور آپ کے صحابہ کے ذریعے، آپ کی ازواج مطہرات کے ذریعے جو کہ اہل بیت ہیں، اور دیگر اہل بیت کے ذریعے ہمیں آزمایا ہے۔ جس طرح ماں باپ کے ذریعے آزمایا، ماں باپ کا مقام آڑے آ جاتا ہے بعض اوقات، اور ان کے اور حقوق آڑے آ جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، مسلمانوں کے، تو یہ آزمائش ہے۔ اپنی زبانوں کو ہمیں کنٹرول میں رکھیں تاکہ کل اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی، عام آدمی کی ذات کے بارے میں بولنا بہت بڑی ایک خلیج ہے، جس میں یا سمجھیں ایک اندھیری کال کوٹھڑی ہے جس میں آپ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں کسی شخص کے بارے میں، اور اس پہ ایک ایک بات پر، ایک ایک لفظ پہ آپ کی پکڑ ہے، بجائے چل جائے کہ ہوں امت کے ائمہ صحابہ کرام کوئی بھی ہو، اہل بیت سے ہو یا دوسرے صحابہ سے، سیدنا معاویہ ہوں یا علی ہوں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہوں یا یزید بن معاویہ ہوں، کوئی بھی شخص ہو، تو یہ فرق کریں۔ تاریخ
تاریخی میڈیا کی باتیں اور قرآن و حدیث سے صحیح ثابت شدہ فضائل اور احکامات کی باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور خاص طور پہ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہمارے لیے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ وہ برحق ہیں، وہ کیا گزری، کیوں گئے تھے، کیا جذبات تھے، کیا حالات تھے، اس کو چھوڑ دیں، وہ ہمارا کام نہیں، کیونکہ وہ کلیئر ہے ہی نہیں کسی صحیح سند سے۔ اٹکل پچو ہیں لوگوں کی تاریخی میڈیا کی باتیں ہیں یہ۔ بس ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بھائیوں کو، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو، جنت کے سردار جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں دی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے ان کی شہادت کی گواہی آئی ہے، اس میں تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ باقی تاریخی میڈیا کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت خراب کرنا یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو ثابت قدم کرے حق پر، اور ایسی باتوں سے ہمیں توبہ کرنے کو توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری آخرت اور دنیا بھی تباہ ہو۔ اللہ المستعان۔